یہ ہوں حضرت عثمان رضی کا معاملہ بھی اٹیچ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے جدوں پھر اس طرح کے حالات بنے رکاوٹ پاتی بتیرا دسیا پیا ویخ لو احرام بدے ہے ہتھیار اسی نال کوئی نہیں لیا ہے آ قربانی کے جانور ہے کیوں روک دے بالکل ہر لحاظ نہ انہوں نے اخلاقی طور سے ننگیا کرتا بھی تھوڑے کو کوئی جواز ہے سانوں مکیوں ڈکن کا مگر انہوں نے اپنی عزت رکھنے لی جی ادا ہوں داخل ہو جانا تو سارے عرب کی دوائی مل جانی پھر مسلمان یار آئے تو للکر کے شہر داخل ہوئے کوئی روک نہیں سکیا اپنی نک رکھنے لی انہوں نے ضد کر کے آخیا بیعت کیا ساڈے مطالبے منو چلے جاؤ اگلے سال 3 دن دے جویں چیزاں تو لوگ آتے جاتے سی انہوں دے بندے بھی آتے سی ادھر رسول کریم افسانے جدی گل ہے ہوں حضرت عمر رضی کا بڑا بنایا سی سنیاں نے بواہ سی یوں سی بشر مننا چاہیے سارا کوئی نہ شیعہ آخن بے گرد ماری علی نے تو سمان ہل گیا تو نہ تسی یہو جہا کر یہو جہا بہادر کوئی نہیں جمیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے آخیا مکے کے سرداروں جا کے تو سمجھا سفیر بن کے جا تو انہوں نے کہا بے اسی لڑنی آئے نہ کوئی جنگ کا ارادہ بیت اللہ کا طواف کرنا عمرہ کرنا حضرت عمر نے پائی ہاتھ جوڑتے یا رسول اللہ میرا قبیلہ اتنے بہت چھوٹا سا تو میرے دشمن مینوں اتنے بچاؤنا کہ نہیں تو مینوں تسی کوئی نہ بھیجا اے صحیح بخاری سب کتاباں پڑھو دنیا نا انساناں دی حد تے رہا کرو افسانوی دنیا نہ رہو ہاں من کرت گلاں کر کے میں دین نواں نہ بنایا کرو آپ نے آخیا ہوں پڑھ کے انہوں بھیجا گیا تو یہ ہوا بھی حضرت عثمان رضی اللہ بھیجنا چاہیے کیونکہ انہوں کا قبیلہ جڑا عرب تو باثر ہے مکے دے سردار ہے بنو امیہ اسلام نہیں بھی لیا ہے تو پیچھے تے نا اور یہ عرب سمجھو قرآن نالوں تے دین نالوں بھی اس گل ود منتے سی قبیلے دے بندے دی حمایت کرو عرب اس سر تے جیندا سی اتنے حکومت کوئی نہیں سی پولیس فوج کوئی نہیں سی ایک قبائلی عصبیت انہوں دی محافظ سی ایک بندہ بھی آواز دینا سی اپنے قبیلے کے نام سے او قریشی ہو کلبی ہو فلانے ہو تو اسے پھر نوجوانوں تے حرام ہوندا سی اپنے گھراں بیٹھ گھوڑا سب دے دروازے تے ہوندا سی نیزا وہ ہوندا سی اسے بھی اس قبیلے دے لوگ گھوڑے تے بہ کے نیزا لے کے دوڑ پیندے سی اور آندے سی اسی یہ بھی اگر سوچیے نا بھی حق تے یا باطل تے بھی غلط بات ہے اس طرح انہوں نے اسی بچاؤ کل سانوں کون بچاؤ ان سر خا کا ظالم و مظلومہ یہ دین بن چکا سی بھئی تیرا بھرا پاویں ظالم ہے تے پاویں مظلوم دی مدد کر یہ قبیلیاں دی حفاظت جڑی ایک دوسرے کی کرنی اس تو حضرت عثمان رضی اللہ سارے نے آخیا بھی انہوں نے بھیجا جائے یہاں پاروں یہ بھی وہ بنو امیہ انہوں تے ہم نہیں ہون گے قبیلہ انہوں چھیڑو کر تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے گئے گل بات کی کئی دن انہوں نے بھی لگ گئے انہوں نے بندے آتے رہے اے بھی گل بالکل ایک سفید جھوٹ ہے بھی مشہور ہو گیا سی حضرت عثمان قتل ہو گیا جھوٹ میں صاف کرنے قتل ہو گیا تو اس تو انہوں نے خون دا بالکل جھوٹ ہے وہ زندہ سی رسول اللہ نے پتہ سی زندہ کوئی موت دی گل نہیں تھی افسانیاں نے سارا دین خراب کیتا مگر دیر ہو گئی انہوں نے بھی بندے آتے رہے ادھروں بھی جاندے رہے گل کوئی نہ مکے نظر یہی آوے بھی شاید آخر جنگ تک نوبت پہنچے جڑا صلح کی رسول اللہ نے حدیبیہ دی ایک قصاص عثمان لی نہیں کی حضرت عثمان مارے گیا تو انہوں دی جگہ میں خون لینا نہیں اصل بات یہی تھی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے محسوس کیتا بھی منتے منتے کوئی نہیں نظر آتے کہ نوبت جنگ تک پہنچی چاہے اسی ہوں منہ لپیٹ کے تر نہیں جانا جنگ لڑاں گے 59 صفحہ ضعیف کال بھی لکھا ضعیف اگے لکھا کی لا کیا سباب کی وبس فی ذالک 59 صفحہ 7ویں جلد فتح الباری بیعت دلین دا سباب بنیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باس عثمان آپ نے حضرت عثمان رضی نے بھیجا لیعلم قریشن انما جاء مؤتمر اللہ محارب کہ قریشیاں نوں دسو کہ میں عمرے لیے آیا میرا ارادہ جنگ دا نہیں کیوں ایویں گل نوں وداؤندے ففی غیبت عثمان شاہ دمن المشرکین پیرزو لحرب المسلمین حضرت عثمان دی غیر موجودی سے گل پھیل گئی کہ کافر صلح کرنے دی بجائے مسلمانوں نہ جنگ واسطے تیار ہو گئے فاستعد المسلمون للقتال اس تو پھر مسلمانوں نے بھی جڑے ایک تلوار ہی سے صرف اور کوئی اثرار جنگ لی تیاری کر لی وبایعہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ تحت الشجرہ الی اللہ یفروا وذلک فی غیبت عثمان اقرار لے لیا بھی دوڑنا ہوں کوئی نہیں جانا دینیاں پیاں تے دینیاں میدان نہیں کرنا یہ بیعت حضرت عثمان رضی اللہ دی غیبت تھی اور ان دی غیبت بیعت ہونا انہوں نے بڑا مقام ملیا جڑا کسے نہیں ملیا باقی لوگوں نے اپنے اپنے طور سے بیعت کی ہے حضرت عثمان دا اگر رسول اللہ سمجھ جو فوت ہو گیا میں انہوں دا بدلہ لینی تو انہوں دی بیعت کا دی کرنی انہوں نے دعا رحمت دی کرنی آپ نے حضرت عثمان رضی جگہ اپنا ہاتھ رکھا
اور نال کیا کہ عثمان اللہ رسول دے کم تے گیا، اس تو دی جگہ تے میں آپ بیعت کر دوں، اور انہوں ایڈا اچا سمجھا گیا کہ عثمان آپ یار ہاتھ اپنے نال بیعت کر رہا تے وہ کی گل اتنے وہ ہاتھ جڑا سی وہ بجائے رسول اللہ دا ہاتھ استعمال ہویا، اور یہ میں ایک شیعہ کتاب سے پڑھوں گا جڑی بالکل بخاری کی طرح، تاکہ لوگ جڑے نیڑے ہون دی کوشش کرن، ایویں دین فطور اور شرارتاں جڑیاں دا کوئی فائدہ نہیں۔ سمجھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ دا 438 صفحہ حدیث نمبر 503 کتاب الروضہ جلد دی 26 تو لکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جو گئے اور رسول کریم علیہ السلام نے ساری کوشش کی، اتنے پھر ایک تے رسول اللہ دا دی جگہ تے آپ بیعت کرنا، اور دوسرا ہے جڑا اس تو بھی اگا صحیح بخاری جی ہے اتنے ہی کہ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ سانوں تے کسی نے طواف کرن دینا کہ نہیں کرن دینا کوئی گل نہیں بنتی نظر آؤں، مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے نا انہوں نے موقع مل گیا، وہ مکہ شریف پہنچے انہوں نے طواف بھی کر لینا تے نال سارا کچھ انہوں نے موقع مل جانا کہ خوش قسمت نکلی۔ وقال المسلمون 444 صفحہ مسلمان کہنے لگے طوبیٰ لعثمان، یا رسول اللہ عثمان بڑا خوش قسمت ہے، قد طاف بالبیت وسعی بین الصفا والمروہ وحلہ، انہیں تو بیت اللہ شریف دا طواف کر لیا، صحیح کر لی صفا مروہ دی اور احرام بھی کھولتا۔ ادھروں مسلمان ایک کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے حضرت عثمان کول نہیں، اگر عثمان رضی اللہ دے ایمان چاپ نو ذرا بھی شک ہوندا تے آپ فرماؤندے یار کی پتہ انہیں کر ہی لیا ہوئے، اور کافران نے بھی آکھیا کہ اسی تیرے رسول نو نہیں آن دینا تے نہ یہ گل ہونی ہے جڑی تسی آندے جی، یہ ایسے ہی سال نہیں ہون دینا، تو آیا ہے تینوں حق ہے بے شک تو طواف کر لا اور یہ صفا مروہ دی صحیح کر لا، تینوں اجازت دینے۔ اس وے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما کان لیفعل، کہ کدی بھی نہیں ہو سکتا کہ عثمان میرے تو بغیر طواف کرے اور صحیح صفا مروہ بھی کرے۔ بڑی فدویت جان ساری اور قربانی ہے، نہیں تو کوئی گناہ تو نہیں سی ہونا، نہ رسول اللہ نے ناراض ہونا سی پہ گیا سی چلو کر لیا، مگر جب کافران نے کیا بھی عثمان تو کر لا، رسول اللہ نہیں کرنے دینا، وہ کہنے لگے یار یہو جہ طواف تو صحیح میں اگ لاؤنی، مینوں یہو جہ عمرے دی کہڑی ضرورت ہے، جدو میرے رسول نو تسی اجازت نہیں دیندے میں کم نہیں کر سکتا۔ قال لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتفتح بالبیت، تو آپ نے پھر جو حضرت عثمان رضی اللہ واپس آئے تو اس نے آخیا کہ عثمان تو طواف کر لیا، فقال ما كنت لأطوف بالبیت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو کہ اللہ دا رسول جڑا انہیں طواف کیتا ہی نہ ہوئے میں طواف کر رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ ہو سکتی گل، اور میں تہاڈا دیوانہ اور پروانہ کیسا ہویا، ایک کدی بھی نہیں میں یہ کام کوئی نہیں کیتا، اور رسول کریم علیہ السلام نے وہ حد دی جگہ وضربا ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمین، حضور نے لوگاں نال بیعت آپ کی تھی، انہاں اپنے ہاتھ دیتے، وضربا باحدی یدیہ علی الاخری الاصبع، خوش نصیبی ویکھو ادھر بھی رسول اللہ دا ہاتھ ہے، دوجے پاسے بھی فرمایا آ ہاتھ جڑا ہے میرا تے آ ہاتھ عثمان دا، عثمان دی جگہ میں آپ ہی بیعت کر رہا ہوں، ورنہ اتنے نال سی جد ابن قیس وچ سی 1400 صحابی دے نہیں بیعت، منافق نکلیا اونٹ دے کول بیٹھا رہا، انہیں آخا مینوں یہ نبی دی بیعتاں دی ضرورت، اس تو عثمان بھی ہوندا معاذ اللہ جو نہ کرتا پھر کسی نے وہ کوئی بگاڑ لینا سی، جد دا کوئی بگاڑیا کسی نے، جد ابن قیس، مگر اللہ دے رسول نو اعتبار سی میں نہیں، عثمان یہو جہ لوگوں چوں نہیں، نہ میرے بغیر وہ طواف ہی کر سکتا تے بیعت انہیں لازمن کرنی سی، اس تو صحابہ کرام دی سی کہ عثمان دے ہاتھ نالوں یا رسول اللہ دا ہاتھ دے زیادہ بہتر ثابت ہے، نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال بیعت کی، یہ وہ حق بہت اچھی اور بہتر نکلی۔ تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑے مرتبے دیتے، جڑیاں فضیلتاں عطا کیتیاں، یہ کوئی ایویں معمولی گل نہیں سی، بڑا مرتبہ سی، بہت اللہ دے رسول نے خوشنودی پروں یہ چیزاں کیتیاں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری نے اس سے ہی باب حضرت عثمان رضی اللہ فضائل لکھا، وہ زمانے چی گروہ بن گیا سی، لوگ ناراض ہو گئے، کوئی سیاسی وجوہات تو کوئی کسی دے خلاف، کسی تو ایک مصری آدمی مکہ آیا، یہ 3698 حدیث ہے، صفحہ 54 7ویں جلد، جا رجل من اہل مصر وحج البیت،
مصروں ایک شخص آیا، انہیں بیت اللہ شریف دا حج کیتا، فرا قومن جلوسن، ویکھیا انہیں کہ مسجد دے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، فقال من ہؤلاء القوم، کہنے گا کون لوگ ہیں؟ قالوا ہؤلاء قریش، انہوں نے آخیا اے رسول اللہ دے خاندان دے لوگ ہیں، قریش دے سردار بیٹھے ہیں۔ قال فمن الشیخ فیہم، انہیں آخیا انہاں سارے چوں بزرگ کیڑا، وڈا عالم اور زیادہ نیک جڑا؟ قالوا عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ دے بیٹے عبداللہ۔ قال یا ابن عمر انی سائلک عن شیئن فحدثنی عنہ، وہ کہنے گا ابن عمر میں تینوں کچھ گلاں پوچھن لگا کہ سچ دسنا، اے کعبہ کہ تو مسجد حرام سے بیٹھا، سچ بیان کر۔ ناراض سی حضرت عثمان رضی اللہ کے خلاف پارٹی، حل تعلم ان عثمان فر یوم احد، انہوں نے آخیا تینوں پتا جنگ احد بڑے دن حضرت عثمان میدان چ نٹ گیا، رسول اللہ نو چھڈ کے میدان احد چ دوڑ گیا اور کئی مدت بعد مڑیا۔ قال نہ، ابن عمر انکار نہیں کیتا، بیوقوف لوگ یہ کرتے بھی غلطی مننی نہیں، بھی نہیں وڈے بندے کو غلطی نہیں ہوندی۔ اللہ مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے رحم کرے آندے اتھوں ہی امت دا بیڑا بہ گیا، بے بزرگ مننا تے غلطی نہیں مننی، غلطی مننی تے بزرگ نہیں مننا، ایتھوں جہالت دے پتلے بن گئے، بے بزرگ بزرگ ہی رہندا تے غلطی بھی اس کو ہو جاندی ہے۔ آدم علیہ السلام تو گاں کن ہونا نبی سی خدا دا، وہ دے کو ہی قرآن دسدا کیوں مکر دے، جو ہویا انہوں منو، نال اودیاں خوبیاں بیان کرو۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، جنگے اوچ دوڑ گئے۔ فقال تعلم انه تغیب عن بدر ولم یشهد، انہوں نے آخیا یہ بھی تیرے علم سے جنگ بدر سے نہیں گئے اور اس میدان سے حاضر نہیں ہوئے، ایڈا اسلام سے اوکھا وقت آیا سی، یہ عثمان نہیں وہ شریک ہوئے۔ قال نعم، انہوں نے آخیا بالکل ٹھیک ہے۔ قال رجل هل تعلم انه تغیب عن بیعت رضوان فلم یشهد، کہنے گا جب بیعت رضوان ہوئی ہے، رسول کریم نے بیعت لئی ہے، اتھے بھی حاضر نہیں سی، غائب سی۔ قال نعم، ٹھیک ہے۔ خوش ہو کے انہیں بھی میرے اعتراض سچے نکل۔ قال اللہ اکبر، نعرہ مارا اس مصری نے کہ بالکل میں جت گیا، میری گل پوری ہوئی۔ قال ابن عمر تعال بین لگا، حضرت عبداللہ بن عمر نے آخیا تیریاں سن لیاں تے جو سی میں سب ٹھیک دستا، ہن ذرا صبر کر، آ بین لگا، میں نہ سارا دی تینوں حقیقت سمجھاواں کہ کیوں ہوئے کم۔ اما فرار یوم احد فاشهد ان اللہ عفا عنہ وغفر اللہ، جہاں کہ میدان احد چ دوڑ گئے سی بالکل حق ہے، مگر قرآن نو جے مننا تے اللہ نے سورہ آل عمران سے اتارتا بھی یہ غلطی ہو گئی ہے، لوگوں نے درہ حضور دے حکم توڑ کے چھڑ دیتا، وہ نتیجے پاگڑ پہ گئی، لوگ دوڑ گئے، مگر اللہ نے قرآن چاکھیا کہ میں معاف کرتا اور بخش دیتا۔ اس تو ہن اللہ نے جڑا بخشتا ہے معاف کرتا، تو کرنا ہی معاف کہ نہیں، دوڑ گئے سی مگر اللہ جاندا بھی معاف کرتا، تینوں قرآن دا بیان نہیں چنگا لگتا۔ وَأَمَّا تَغَيَّبُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتُ بِنْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ مَرِيضًا، تے جڑا تو آنا بدر چ نہیں گئے، وہ بھی تو سوچیا بے بدر چ انہاں دا نہ جانا برائی ہے کہ نیکی ہے؟ تیرے علم چ ہونا چاہیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر چ رسول اللہ دی بیٹی سی، حضرت رقیہ انہوں دی انہاں دنوں بیوی سی، اور وہ بیمار سی، اللہ دے رسول بدر نوں جا رہا سی، بیٹی بیمار سی پیچھے، تو خود رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اور اسامہ بن زید جڑے اتھے رہو، میری بچی نوں سنبھالو، تے تانوں ثواب اور حصہ مال غنیمت دا وہی ملے گا جڑا میدان بدر شریک ہون والیاں دا۔ اس تو برائی بنا لیا، جو حضرت رقیہ رسول اللہ تو پیچھے فوت ہو گئی، تے جیسے وہ بشیر خوشخبری لے کے آیا بندہ، تے آ کے انہیں اطلاع دیتی کہ اللہ نے فتح دیتی ہے، مسلمانوں نے سارا دی یہ نگاہ سی بھی بدر کی پڑھتا، 313 تے بندہ 1000 اینے انہوں کو گھوڑے سب اڑی کے سی، خبر کی آؤں دی، انہیں قبر تے بیٹھے سی اس وقت حضرت عثمان، اور جدوں آ کے خبر دیتی اللہ نے اپنے رسول نو غلبہ دیتا، فتح ہو گئی۔ حضرت رقیہ نو اتار رہا، رسول اللہ اپنی بچی دے جنازے شریک نہ ہو سکے، اس تو یہ برائی بیان کرتی، وہ اگر نہیں گئے تو انہوں نے تھلے اللہ دے رسول دی بچی سی اور وہ بیمار سی۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لک اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی تینوں اُنّا ہی ثواب ہے جنہ بدر جان والوں ہوگا، اور وہ حصہ ملے گا مال غنیمت تو جڑا انہوں نے ملے گا۔
اے دو گلاں دا جواب دے کے کہ اما تغیب بیعت رضوان فلو کان احد نازا بوطن مکہ من عثمان لباس مکان. اے جڑی تیسری گل تو کہی بھی بیعت ہوئی تو حضرت عثمان حاضر نہیں سی، اور نامرادہ گل نوں سوچیا بھی جے عثمان نالوں مکے کسی دی عزت ہوندی تے کوئی ہور اتھے جان جوگا ہوندا تے رسول اللہ انہوں نہ بھیج دیندے. عثمان تو سوا تے لبا کوئی نہ، حضرت عمر جیسے تے ہاتھ جوڑتے کہ میرا قبیلہ ماڑا تے میرے بھائی دشمن زیادہ، اللہ دے رسول میں نہیں ہوتے. حضرت عثمان نوں تے بھیجا، وہ قبیلہ تگڑا، فرمایا لو کان احد اعزا ببطن مکہ من عثمان. مکے دی وادی چ عثمان نالوں کسی دی زیادہ عزت ہوندی، وقار ہوندا، وہ احترام ہوندا، لباس و مکانات اللہ دے رسول نوں بھیجی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان، اللہ دے رسول نے عثمان رضی اللہ عنہ بھیجا. وکانت بیعت رضوان بعد ما ذهب عثمان الی مکہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان دے مکہ جان تو بعد بیعت لی. اس تو عثمان نے کہا اس سے ہونا جو سرکاری ڈیوٹی سے گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید الیمنا هذه ید عثمان. آپ نے پھر اپنے سجے ہاتھ نوں، کھبے نوں نہیں سجے نوں کیا عثمان دا ہاتھ ہے. فضرب بعلی یدیہ فقال هذه لعثمان. اینوں پھر اتنے مار کے آخیا بیا اللہ عثمان دی بیعت میں وہ جگہ تے کیتی. فقال عمر اذهب باعلان معك. اے گلاں واضح کر کے پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ لے ہونے جو کوئی میں دسیا نا اگلیاں تے اگے تو گنڈ دتی ہے، اے میریاں گلاں میں مصر نال ہی لے جا جتھے وہ سناؤنا نا اے بھی دسیں بھی آگ جواب ملے ہے تاکہ تواڈے دل جڑے وچ کچھ عقل پیدا ہوئے. بے غلطیاں بندیاں کوئی ہوندیاں تو بزرگی چوں نکل نہیں جاندے. انہاں دا باقی عمل بھی ویکھی، ساری عمر انیاں نیکیاں کیتیاں ہوندیاں، ایک ادی غلطی نہ مٹ جاندیاں اور ختم ہو جاندیاں. موسیٰ علیہ السلام کو قتل جیسا نہیں کام ہویا، بندہ مار دیتا انہوں نے. اور قرآن مجید چاہتا من ھذا من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہو گیا، اللہ جے تو معاف نہ کرے میں تو تباہ ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آ بندہ فغفرنا لہ ذالک، اسی دا قصور معاف کرنا. پیغمبر ہے کلیم اللہ، وہ کوئی موسیٰ علیہ السلام بھی توہین کر سکتا کہ جڑا کہ نہیں بندہ ہی نہیں مریا وہ بھی ٹوٹا. بے وقوف لوگوں نے معیار پہ بنا لیا، بے بزرگ بنایا جی غلطی نہیں منی تے غلطی آ گئی تو بزرگ نہیں رہا. نہیں بزرگ سر دا تاج ہے، وہ سالی قابل احترام ہے، وہ دین دا تھام ہے، مگر جڑی غلطی ہے وہ غلطی ہے، چھپاؤن دا کوئی فائدہ نہیں. تے نال رحم دی دعا، برکت دی دعا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہا جو ہن میرے کو سنیا ہی نا یہ بھی تو نال ہی لے جا. تو رسول کریم علیہ السلام تو بعد حضرت عثمان 35 ہجری شہید ہوئے.